ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے کتنا پیارا مسلمان کا اور مومن کا یہ ارشاد فرما دیا کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ اس کی اگر وضاحت کی جائے اور اس کا الٹی سائڈ دیکھی جائے، دوسرا رخ دیکھا جائے، تو وہ یہ بنتا ہے، جس انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور مومن بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ! آپ نے معیار بتا دیا مسلمان کا، کیونکہ مسلمان کی کبھی زبان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتی، نہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے کسی مسلمان کی زبان سے، اور دوسرا ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کے ہاتھ سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ بھلائی ہوتی ہے۔ دوسرا فرما دیا اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال محفوظ ہوں، جان و مال پر محفوظ ہوں۔ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال محفوظ سمجھیں کہ اس سے میری چیز محفوظ ہے، حفاظت میں ہے۔ بلکہ اگر جو انسان حفاظت نہیں کرتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہوئی۔ یہ جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 2627۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ باہمی محبت اور رحم دلی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بخار اور بیداری کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے اگر کسی انسان کو تکلیف ہو وہ خود تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہے، جیسے میرا جسم ہے۔ اللہ کے نبی نے جسم کی مثال اس لیے دی کیونکہ مسلمان کو سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے کہ میرا جسم جیسے تکلیف ہوتی ہے، مجھے ایک جسم کے حصے کو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار اور درد محسوس کرتا ہے۔ مسلمان کی بھی مثال آپ نے اس لیے فرما دی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، جب تکلیف تو ہر انسان کو ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میری فلاں جگہ پہ مجھے تکلیف ہے اور میرا پورا جسم تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے بارے میں بھی آپ نے فرما دیا اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے اس تکلیف کو ایسے محسوس کریں جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ازالہ پھر جلدی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الادب حدیث نمبر 6011۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان کو ڈرائے۔ دیکھو آج کل یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، الٹی صورتحال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو ڈرائے، مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ آج کل تو الٹی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہم اگر کوئی ہم سے کمزور ہے ہم اس کو مزید ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا روب ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ یہ کافر کریں تو کریں یا منافق کریں تو کرتے رہیں، لیکن یہ مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کتاب الادب حدیث نمبر 5004۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے نیکی لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ایک نیکی لکھ دے تو اس کے لیے اس نیکی کی وجہ سے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کچھ لوگوں کی آج کل ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں اگر تکلیف نہیں دے سکتے، اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ ایسا ٹھیک ہو رہا ہے، تو تھا ہی ایسا، یہ تیرے اعمال کی سزا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس سے تکلیف دہ چیز، تکلیف کوئی راستے میں کوئی چیز پڑی ہے یا کوئی چیز کسی مسلمان کو تکلیف دے رہی ہے، ہمارا حق یہ بنتا ہے ہم اس تکلیف کو دور کریں اور مسلمان کو تکلیفوں سے بچائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم ایک تکلیف سے بچائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے نیکی لکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں
جنت عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی سکون ہوگا، اس کی تکلیفیں دور ہوں گی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا آخرت کے موقع میں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 27549۔